السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری تجدید ایمان کی محفل ہے، کیونکہ ارکان اسلام 5 ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ہم کو نماز کا طریقہ معلوم، نماز کیسا پڑھنا معلوم، نماز کے بارے میں ہم کو نماز کے مسائل معلوم، نماز کا عمل معلوم، اور روزے کا عمل معلوم، زکوٰۃ کا عمل معلوم، حج کا عمل معلوم۔ اب یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ کلمہ طیبہ کا عمل ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم کہ کلمہ طیبہ کا بھی عمل ہوتا، کیونکہ ارکان اسلام 5 ہے تو 5 کا بھی عمل ہونا، کلمہ کا بھی عمل ہونا، نماز کا بھی عمل ہونا، روزے کا بھی عمل ہونا، زکوٰۃ کا بھی عمل ہونا اور حج کا بھی عمل ہونا۔ تو ہم نماز تو الحمدللہ روزانہ پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کو بھی آتے ہیں۔ لیکن کلمہ طیبہ کا عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں، چنندہ لوگ ہیں، بہت بالکل کم، کیونکہ معلوم ہی نہیں کلمہ طیبہ کا عمل کیا ہے۔ آج جو ہم یہاں بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ جو نکالے یہ کلمہ طیبہ کا عمل ہے۔ یہ کیا ہے کلمہ طیبہ کا عمل؟ تجدید ایمان۔ کیونکہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جدا ہوتے تو جب باہر ملتے تو فرماتے کہ تعال یا اخی، آئیے بھائی ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ تو دوسرے صحابی پوچھتے کہ کیسا کریں ہم اپنے ایمان کی تجدید؟ تو صاحب رسول بولتے کہ قول لا الہ الا اللہ سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریے۔ تو ایمان کی تجدید ہوتی ہے تو قول لا الہ الا اللہ سے، اور ایمانی اصل ہے اللہ کی بارگاہ۔ نہیں، جو ایمان ہے، ایمان والے کی نماز قبول، ایمان والے کا روزہ قبول، ایمان والے کا زکوٰۃ قبول، ایمان والے کا حج قبول۔ اب ایمان اس لیے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان مقدم ہے اللہ کے پاس۔ دین میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ یہ ایمان سے دوری کیوں ہو رہی ہماری؟ ہم اعمال میں لگے ہوئے کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا علم ہمارے اندر سے نکل گیا۔ اللہ کے پاس 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجانے کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بر اللہ تعالیٰ ہم نے، اے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا بس ان پر یہی وحی کی، کیا کی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے پاس 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ہم لا الہ الا اللہ کا عمل چھوڑ دیے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خانقاہ سے وابستہ کیا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا، جن کے صدقے میں آج ہم لا الہ الا اللہ کا عمل کرنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تو گزشتہ ہماری بات چل رہی تھی کہ دین میں دین میں اصل دین بھی ہے اور مشتمل دین بھی ہے۔ ایک اصل دین ہوتا ہے اور ایک مشتمل دین ہوتا ہے۔ ایک تو اصل ہی ہے، گزشتہ ہم گھڑے کی مثال لے کے سمجھے کہ ہم جب گھڑے میں پانی بھرتے ہیں تو پانی اصل ہوتا ہے، پانی اصل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گھڑے میں سوراخاں رہے تو سوراخوں میں سے پانی نکلتے رہتا۔ اصل تو ہے پانی، لیکن وہ سوراخاں اصل نہیں ہے۔ اگر سوراخوں کو بند نہیں کریں گے تو ہم کتنا بھی تیز نل کھلا رکھو لیکن پانی وہاں سے نکلتے رہتا، گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم بھی عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے نام عمل میں جمع ہی نہیں ہو رہا، وہ ادھر آ رہا ادھر چلے آ رہا، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کیا کرے؟ مشتمل دین بھی رکھے۔ جو گھڑے میں سوراخ ہے نا، وہ سوراخوں کو غور و فکر کرے کہ لوگ اتنے اعمال کر رہے ہیں، نہیں اتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نہیں پورے 5 وقت فرض نمازیں پڑھ رہی، خیر خیرات کر رہی،
کوشش کریں, توبہ استغفار کریں, سب کریں, پھر بھی جو مسلمانوں کی حالت سدھر رہی. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال ادھر سے ضائع ہو جا رہے ہیں. کہاں سے ضائع ہو جا رہے ہیں؟ نہیں, اعمال کر رہے ہیں لیکن عقیدے میں خرابی ہے, اعمال کر رہے ہیں لیکن آداب نہیں ہے, اعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں عبادت شامل نہیں ہے, اعمال کر رہے ہیں لیکن معاملات صحیح نہیں ہے, اعمال کر رہے ہیں تعزیرات صحیح نہیں ہے. تو اس واسطے کیا کریں, عمل تو پورے کریں لیکن ادھر سے عمل ہمارے خارج ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا گھڑا بھرے نہیں عمل کا, ہماری جھولی میں عمل رک رہے نہیں, اتنے عمل کریں پھر بھی اللہ کی نصرت نہیں آ رہی. نہیں, کیوں؟ ایمان کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے. تو اولیاء اللہ فرمائے کہ دین, اصل دین تو ہے, حدیث جبریل سے ثابت ہے. کیا ہے اصل دین؟ اسلام, ایمان اور احسان, یہ کامل دین ہے. اور اس میں دو چیز اولیاء اللہ ایڈ کرے, جو اسلام, ایمان, احسان پہ عمل کرتا ہے وہ اس کو متقی کہتے ہیں, وہ تقویٰ ہے. اس کے اوپر عمل کرنا تقویٰ ہے. جب تقویٰ حاصل ہو جائیں گا, جب ٹھیک جائیں گے ہم اس کے اوپر, یعنی اسلام پہ بھی مکمل عمل کریں گے, ایمان پر بھی مکمل عمل کریں گے اور احسان پر بھی مکمل عمل کریں گے, تو ہم متقی کہلائیں گے. جب تقویٰ ہم کو حاصل ہو جائیں گا تو ملتا کیا ہم کو تقوی سے؟ توحید حاصل ہوتی ہے ہم کو. نہیں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اللہ الہ واحد ہے, وہ ہم کو معلوم ہوتا. نہیں, تو اللہ وہ مطلوب توحید ہے, اللہ وہ مطلوب توحید ہے. اس وجہ سے پہلے ارکان اسلام میں بھی کلمہ توحید رکھا اللہ تعالیٰ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہاں سے شروع کرا اللہ تعالیٰ, کیونکہ مطلب اللہ تعالیٰ کو توحید ہے. نہیں تو لیکن ہم یہ علم حاصل تو کریں, لیکن ہمارے اگر مشتمل دین نہیں ہونے کی وجہ سے علم کر جا رہا. تو آج مشتمل دین سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھ چلا کہ مشتمل دین کیا ہے. کیونکہ دین اسلام میں 3 طبقے کے مسلمان ہیں. دین اسلام میں ہمارے جو یہ دین اسلام ہے اس میں 3 طبقے کے مسلمان ہیں. ایک ہے جو عمل کرتے ہی نہیں, ایک مسلمان وہ ہے جو عمل کرتا ہی نہیں, نہ نماز پڑھتا, نہ روزہ رکھتا, نہ زکوٰۃ دیتا, مال رکھتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں دیتا, اور مال رکھتے ہوئے کبھی حج کو نہیں جاتا. ایسے بھی ہے مسلمانوں میں, ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں. نہیں, جو عمل کرتا ہی نہیں, بس نام کا مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, بس وہ نام مسلمان لگ گیا, لیکن مسلمان کے کوئی عمل ہی نہیں اس کے پاس, نماز تک نہیں پڑھتا, نہ روزہ رکھتا, زکوٰۃ دیتا, نہ حج کرتا. ایک ایسا مسلمان, ایک طبقہ ہے ایسا مسلمانوں میں بھی. نہیں, اور ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں کیا ہے, جو عمل تو کثرت سے کرتے, نہیں نمازیں پڑھتے, روزے رکھتے, زکوٰۃ دیتے, حج کرتے, خیر خیرات کرتے, مساجد بناتے, مدرسے بناتے, سب کرتے, نہیں سب کرتے, لیکن ان کے جو عمل ہے نا وہ عمل ضائع ہو جاتے, وہ عمل ضائع ہو جاتے. دیکھنے کو تو بہت بڑے عمل یعنی متقی پرہیزگار دکھتے ہو, لیکن ان خود پتہ نہیں چلتا کہ ان کے عمل جدھر سے آ رہے ہیں ایک طرف سے نکل جا رہے ہیں, اس کی جزا ملتی ہی نہیں. ہاں دنیا میں دے دیں گا اللہ تعالیٰ. یہ جو ہم نماز ہے, جو ظاہری نماز ہے, نماز کے لیے جو وقت نکالتے ہم, روزے کے لیے جو وقت نکالتے, سحری کرتے, افطار کرتے, دن بھر بھوک پیاس میں رہتے, اور زکوٰۃ دیتے, حج کرتے, یہ ظاہری عمل تو ہے, اس کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا, لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ملتا. کب نہیں, کیونکہ اس کا عقیدہ خراب رہتا, اس کے اندر بے ادبی رہتی, اور وہ عبادت یعنی اس کے اعمال میں عبادت نہیں رہتی, اور اس کا معاملہ صحیح نہیں رہتا, اور اس کے تعزیرات صحیح نہیں رہتے. تو انہیں عمل تو پورے کرتا, انہیں عمل پورے کرتا, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج, خیر خیرات, دکھنے میں تو پورا متشہرہ دکھتا, دکھنے میں متقی دکھتا, اس کے ساتھ متقی کوئی دکھنے نہیں, لیکن اس کے پورے یعنی جو عمل ضائع ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے پہ احسان نہیں رکھتا. جتنے انہیں عمل کرتا نا اس کی جزا اس کو دنیا میں دیتا. کیا دیتا جزا دنیا میں؟ کیا دیتا جزا دنیا میں؟ لوگوں سے واہ واہی کراتا اس کی, کیا نمازی پرہیزگار آدمی ہے بھائی, کیا جو ہے سو متقی ہے بھائی, 5 ہمیشہ مسجد میں دکھتے بھائی. نہیں, انہیں چاہتا کہ میرے کو لوگ مجھ کو نمازی بولنا, مجھ کو لوگ جیسے میں کوئی عمل کراتا ہوں, میں نام ہونا میرا, میں مسجد بنایا, میں مدرسہ بنایا, میں اتنا خیر خیرات کرا, نہیں میں اتنے نمازہ پڑھا, اپنی وائی وائی چاہتا ہوں نہیں. تو عمل تو پورے کر رہا ہوں لیکن اس کے عمل ضائع ہو جاتے. یہ دوسرا طبقہ ہے مسلمانوں میں. دکھنے میں تو عمل ہے, عمل تو پورا کرا, مسلمان تو ہے سورج سے تو مسلمان ہے. اور ایک طبقہ ہے نہیں, ایک مسلمانوں میں ایک اور ایک طبقہ ہے جو عمل بھی کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی اس کے عمل نہیں, عمل پورے کرتا انہیں, نمازیں پڑھتا, روزے رکھتا, زکوٰۃ دیتا, حج کرتا, خیر خیرات سب کرتا, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے عمل قبول بھی ہوتے. یہ ایک طبقہ ہے, یعنی یہ پہلا طبقہ ہے. ایک پہلے والا جو طبقہ ہے مسلمانوں کا, انہیں عمل ہی نہیں کرتا نہیں. دوسرا طبقہ عمل کرتا لیکن اخلاص نہیں رہتا عمل میں, وہ نہیں اللہ کے لیے نہیں کرتا, میرا نام ہونا بول کے کرتا انہیں. ایک یہ طبقہ ہے, عمل تو پورے کرتا انہیں, لوگ
واہ واہ کرتے ہیں، کیا عمل کا متشار ہے بھائی، کیا متقی آدمی ہے بھائی، کیا نمازہ پڑھتا بھائی، کیا مساجد بناتا بھائی، کیا روزے رکھتا بھائی، کیا نہیں، کیا مدرسے بناتا بھائی، نہیں دنیا کا لوگوں غریبوں میں خیر خیرات کرتا انہیں نہیں کرنا اچھا عمل ہے یہ، لیکن اخلاص ہے نا اس کے اندر، تو یہ لوگوں کے اندر اس کی واہ واہی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی نہیں ملتا، صرف دنیا میں اس کی جزا بھی دے دیں گے اللہ تعالیٰ، نہیں تو لوگوں کے سامنے اس کی واہ واہی کرا دیں گے بس اتنی جزا، لیکن اللہ کے پاس یہ عمل قابل قبول نہیں ہے اس کا، جو اور ایک عمل جو کرتا انہیں اخلاص کے ساتھ کرتا انہیں، یعنی عمل بھی کرتا اور اللہ اس کی جزا دنیا میں بھی دیتے اور آخرت میں بھی دیتے اللہ تعالیٰ سے جزا۔ یہ ایک طبقہ ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں، کیوں ہے یہ، کیوں ہو رہا ہے سو، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں بظاہر تو مساجد بھری، آج دیکھو آج سے 20-25 سال اگر ہم پیچھے چلے کے دیکھیں گے تو مساجد اتنے بھرے ہوئے نہیں دکھتے تھے، ہمارے بچپنے میں مسجدیں اتنے بھرے ہوئے نہیں دکھتے تھے، بہت کم لوگوں کو بول کے نماز کو لے جانا پڑتا تھا، نہیں تو آج ایک جماعت نکلی، چلیے نماز کی طرف، چلیے نماز کی طرف بول کے زبردستی نمازوں کو لے کے جا رہی، نہیں لیکن مساجد تو فل کر دے رہی، لیکن ایمان سے خالی ہو جا رہے لوگ، نماز کو اصل سمجھ رہے، بے شک نماز اصل ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نماز اصل ہے، نماز جو ہے سو کا انکار کرنے والا کافر ہے، ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے، یہاں پر نماز ہے لیکن نماز کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے ہمارا، تو یہ لوگ جو ہے نا اعمال میں لگ کے کیا کریں، ایمان اپنے قلب سے نکل جا رہا اس کی پتہ بھی نہیں ہمارا، تو اولیاء اللہ غور و فکر کر کے دیکھے کہ بھائی یہ اصل دین تو ہے اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، لیکن یہ جو اصل دین ہے نا، یہ ایک راستے سے لوگ کر رہے ہیں عمل اس کے اوپر، لیکن ایک راستے سے واپس نکل جا رہا ہے، وہ کیا ہے راستہ، تو اس کو کہتے ہیں مشتمل دین، نہیں یعنی دین میں شامل ہے چیزیں، لیکن دین نہ ہوتا یہ دین نہیں ہے، دین تو اصل دین یہ ہے اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، لیکن مشتمل دین کیا ہے، عقائد، آداب، عبادات، معاملات، یہ تعزیرات، اس کو بولتے ہیں مشتمل دین، یہ دین میں شامل ہے، اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں بھی غارت ہو جاتے، ہمارے روزے بھی غارت ہو جاتے، ہماری زکوٰۃ بھی غارت، ہمارا حج بھی غارت، جتنے بھی ہم اعمال کریں پورے غارت ہو جاتے ہیں، غارت سے مراد یہاں سے ضائع ہو جاتے، جس طرح نل کے نیچے گھڑا رکھے تو پانی جو سوراخوں میں سے نکل جاتا نا، اسی طرح اعمال تو دکھتے ہم بہت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے، نہیں ہم دعویٰ بھی کرتے کہ میں ایمان والا ہوں، میرا ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، ہر ایک پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نقل بھی کرا قرآن مجید میں، ہم کبھی سمجھے نہیں ادھر، ہم نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی، ہم نہیں بول رہے ہیں ہمارے گھر کی بات نہیں، ہمارے پیر کی بات نہیں، اللہ کی بات نہیں ہے یہ، نہیں اولیاء اللہ کی بات نہیں ہے یہ، نہیں یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا آیت ہے قرآن مجید کی، بالکل سورہ بقرہ میں ابتدائی میں یہ آیت ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، اے حبیب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کچھ لوگ پورے مسلمانوں کی طرف متوجہ نہیں اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ چند لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اے حبیب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، لیکن اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ فرما رہی وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، ہم بول رہے ہیں تو ہمارے اوپر چلو بھائی الزام لگا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا نا، ہم دعویٰ نہیں کر رہے، آج ہر مسلمان دعویٰ کرا میرا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کچھ لوگ ایسا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اے حبیب وہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ لوگ دھوکہ دے رہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے، جو اولیاء اللہ، جو ایمان والے کون ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے، اولیاء اللہ کو دھوکہ دے رہے یہ لوگ، نمازیں پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، نیک عمل کر کے، مساجد بنا کے، جماعتوں میں جا کے 4 مہینے 6 مہینے جا کے، کسی کو دھوکہ دے رہی، اللہ کو دھوکہ دے رہی، اللہ والوں کو دھوکہ دے رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا صرف میرے کو دھوکہ نہیں دے رہے لوگ، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے، کیوں، ایمان والے اولیاء اللہ ہوتے، اولیاء اللہ بظاہر تو عمل کرتے نہیں دکھتے، لیکن ایک عمل 1 لاکھ عمل کے برابر تھا ان کا، خالی نظر دیکھے تو بس نظر کیا دیکھ رہے نظر سے، خالی نظر، اللہ والوں کی نظر پڑے گی شے پہ تو اس کا مالک اللہ ہے وہ دیکھتے ہیں لوگ، اس واسطے فرماتے کبھی بیمار پڑ گئے یا کچھ پریشانی ہے تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہم، کیونکہ ان کی نظر پڑ گئی ہمارے اوپر تو بس کافی ہمارے لیے، کیا ہے وہ کیا دیکھتے، ان کی نظر کیا ہے، ان کی نظر نہیں، ایمان والے کی نظر اللہ کی نظر ہوتی، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایمان والا دیکھتا ہے تو میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، تو اللہ کی نظر سے دیکھتے تو شفا ہو جاتی، پریشانیاں دور ہو جاتی، وہ ہے حقیقت میں اللہ والوں کی نظر، نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ ان کو ایسے لوگوں سے جو بتا رہے بظاہر تو یعنی ہم یہ اتنے دین کا کام کر رہے، اتنے دین کا کام کر رہے، کیا کام کر رہے ہیں دین کا، اس میں ایمان ہی تو کئی کا کام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ
دھوکہ دے رہی نہ اولیاء اللہ کو دھوکہ دے رہی، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی. یہ لوگ اپنے آپ کو یہ دین کا کام کر رہے سمجھ رہے لوگ. 4 مہینے 2 مہینے نمازوں میں لوگوں کو جو سو نمازوں کا پابند کرا دے رہے، فلاں کرا دے رہے، فلاں کرا. ارے ایمان پہلے ہے بھائی. جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے وجہ سے. اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو روزہ رکھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دیو، اے ایمان والو حج کرو. ایمان تو ہٹا دیے، خالی نماز پڑھے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دے رہے، حج کرے، نیک عمل پورے لگے ہوئے. نہیں مشکل ہے. تو خیر ہم کو چاہیے کہ ہم یہ جو سوراخ ہیں ہمارے 5 عقائد، آداب، عبادات، معاملات اور تعطیرات، اس کے اوپر ہم کو محنت کرنا ہے. کیونکہ ہم جتنے بھی اگر یہ سوراخ ہمارے بند ہو جائیں گے، یہ نہیں سوراخ بند ہو جائیں گے تو جتنا بھی ہم عمل کریں گے، ایک بھی نماز پڑھیں گے تو ہمارے نام عمل میں ویسی زندگی کہیں جاتی نہ ضائع نہیں ہوتی. اگر وہ ایک کی جگہ 1 لاکھ بھی کریں گے تو وہ ضائع ہو جاتے آہستہ آہستہ. وہ گھڑے میں جو 5 سوراخ رہتے نا، وہاں سے پانی آہستہ آہستہ ضائع ہوتا. بعد میں گھڑا جب مریں گے نہیں حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو نام عمل پورے خالی رہیں گے ہمارے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نہیں تو لہذا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، لیکن اے حبیب وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. وہ دھوکہ دے رہی، اللہ کو دے رہے ہیں دھوکہ، اولیاء اللہ کو دھوکہ دے رہی. نہیں یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دے رہی. اولیاء اللہ کون؟ ایمان والے ہوتے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. نہیں لوگ اللہ والوں کو آج کل کیا چیز بول رہی. نہیں اللہ والے کون ہوتے؟ ایمان والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود دعویٰ کر رہا میں دوست ہوں ایمان والے کا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہی، اللہ والوں کو دھوکہ دے رہی. ان کو نہیں معلوم. ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہی حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی. وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے، نہ اولیاء اللہ کو دھوکہ دے سکتے. نہیں وہ کس کو دھوکہ دے رہی؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی. اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر میں جو بھی کروں میں حق پہ ہوں. میں حق پہ ہوں یہ سمجھتے ہو لوگ. تو بات جو ہے نا سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ اللہ کے پاس ایمان مقدم ہے. ایمان یعنی عقیدہ. تو ہم آج جو سو مشتمل دین دیکھیں گے، کیونکہ یہ سوراخہ بند کرنا ضروری ہے ہم کو، نہ تو ہمارے جتنے بھی عمل ایسے ضائع ہو جاتے. تو ایک اصل دین ہے، ایک مشتمل دین ہے. تو ہم کون سے ہم نہ پہلے یعنی ہم جو سو نہ نچلے طبقے میں رہنا ہے جو بالکل بھی عمل نہیں کرتے، نہ اوسط درجے کے طبقے میں رہنا ہے جو عمل کرتے لیکن ان کے عمل میں اخلاص ہی نہیں ہے. اور ہم کو کون سے طبقے میں آنا ہے؟ ہمارے کو جو تیسرے والا طبقہ ہے، جو ہمارا پہلا والا جو طبقہ ہے ہمارا، سب سے اعلیٰ سب سے اوپر جو طبقہ ہے کیا ہے؟ وہ عمل بھی کرتے ہیں اور ان کے عمل میں اخلاص بھی ہوتا ہے. اللہ ان کی بارگاہ میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کے عمل قبول بھی ہوتے ہیں. ان کو دنیا میں بھی اس کی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کو جزا ملتی ہے اس کی. تو ہم انشاءاللہ سبحان اللہ وہ طبقے میں ہم وہ طبقے میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سبحان. ہم دیکھیں گے اپنے زندگیوں میں بھی جھانکیں گے. ہم اپنے گریبان میں خود ڈال کے دیکھنا، منہ ڈال کے دیکھنا کہ میں کون سے درجے پہ ہوں. نہیں میں لوگوں کو بتانا نہیں ہے. اپنا کام کیا ہے؟ ہم خود ایمان والے بننا اور دوسروں کو بھی ایمان والے بنانا. یہ انسان مسلمان کا کام بھی یہ ہے. مسلمان کا کام یہی ہے. مسلمان آج مسلمان بنا رہا. ایک مسلمان دوسرے غیر مسلم کو مسلمان بنا رہا. نہیں ایمان والا نہیں بنا رہا. ایمان والا نہیں بنا رہا. ایمان والا بنانا حکم ہے اللہ کا. اللہ کا حکم ہے ایمان والا بناؤ، ایمان کی تبلیغ کرو، اعمال کی نہیں. مسلمان تو ہے پورے، لیکن مسلمانوں میں بھی ایمان والے نہیں ہیں. نہیں اللہ کو مت تو بھی ایمان ہے. مسلمان تو پیدا کر دیا اللہ ہمارے کو. نہیں آج کئی مسلمان آ جاؤ بڑے بڑے جو سو اجتماع کر کے غیر مسلم کو مسلمان نہ مان رہی، لیکن خود ایمان والے نہیں بن رہی. نہیں واہ واہی ہو رہی، فل بڑے بڑے اجتماعات ہو رہی، لوگوں کے سامنے اسلام قبول کرا رہی. کیا دیکھ کے اسلام قبول کر رہا ہوں سامنے والا؟ کیا دیکھ کے اسلام قبول کر رہا ہوں؟ قرآن کا قانون دیکھ کے مسلمان ہو رہا. قرآن کا قانون ایسا ہے کوئی بھی پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہوں. نہیں مسلمان تو ہو جاتا ہوں. نہیں کیا دیکھ کے مسلمان ہو رہا؟ مسلمان کے نہیں قرآن کے قانون میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے میں کوئی تکلیف کا سامنا کرنی ہے. بہت آسان زندگی مسلمانوں کی. بھید بھاؤ نہیں ہے یہاں پہ، جاتی پاتی نہیں یہاں پہ. انہیں بڑی ذات کا میں چھوٹی ذات کا ایسا نہیں ہے. قرآن سب کو ایک ہی دیکھتا ہے. جب مسجد میں جب ایک مسلمان جاتا ہے، چاہے وہ بادشاہ رہندو یا فقیر رہندو یا آٹو والا رہندو یا رکشے والا رہندو، کوئی بھی طبقات میں رہندو، نہیں ایک ہی سب میں ٹھہرنا ہے. وہاں پر ہمارے پاس صفیں الگ الگ نہیں ہے. نہیں اگر بادشاہ بھی آ رہا ہے وہی سب میں ٹھہرنا ہے. ایک فقیر بھی آ رہا ہے اگر نماز پڑھنے تو اس کے بازو ہی ٹھہرنا ہے. اس کو بھی انہیں بول نہیں سکتا بادشاہ کے بازو نہیں ٹھہر سکتا تو بول کے نہیں بول سکتا. نہیں اکثر لوگ بولتے بھائی کھندے کو کھندا لگا کے ٹھہرو، نماز میں بیچ میں گیپ مت رکھو. بولتے شیطان آتا. نہیں شیطان آتا تو اچھے جناب بھائی شیطان نماز پڑھتا اپنے ساتھ. نہیں شیطان آنے سے مراد نہیں بیچ میں گیپ نہیں رہے. مراد کوئی بادشاہ ٹھہرے بازو فقیر آ گیا تو انہیں کراہیت نہیں کرنا بادشاہ فقیر سے. فقیر کے کندھے کو اپنا کھندا لگا کے ٹھہرنا. اگر انہیں بولا یہ فقیر ہے میرے بازو کے ٹھہرا بولو وہ شیطان ہے.
شیطان آ کے ٹھہرتا نا ہمارے بیچ میں. اکثر بولتے تھے وہ لوگ کہ آپ مت رکھو دو کے بیچ میں, نہیں کھندے سے کھندا لگا کے ٹھہرو. سمجھ یہ ایمان والے سمجھائے تو ہم کو یہ بات. اگر شیطان آیا تو بھائی شیطان بھی تو نماز پڑھانا بھائی, اچھا ہے نا بھائی, پر شیطان کو نماز میں لگا رہی نہیں, ویسا نہیں ہے. وہ شیطان سے مراد کوئی اگر بادشاہ ٹھہرا ہے, کوئی اگر پیسے والا ٹھہرا ہے, بازو کوئی فقیر آیا, کوئی کم غریب آدمی آ کے ٹھہرا, میلے کوچے کپڑے پہن لے کے ٹھہرا, تو اس کو کراہیت نہیں ہونا. برابر اس کے میلے کوچے کپڑے کو, اس کا خمیز برابر اس کے پاک صاف کپڑے لگا کے ٹھہرنا ہونے, ہٹنا نہیں ہوتا. اگر قلب میں آ گئی بات, ارے یہ کیا گورا کے ٹھہر گیا بھائی میرے بازو بولو, یہ گورا کے ٹھہر گیا بھائی میرے بازو بولے, تو وہ شیطان ہے. نہیں, شیطان کو پہچانے تو شیطان بھاگتا نہیں, ہم شیطان کو پہچان رہے نہیں. خیر بات ادھر سے لے آ رہی, ہم کو سمجھنا ہے مشتمل دین نہیں, کیونکہ ہم اعمال کر رہے ہیں. دیکھو وہ جو بادشاہ نماز پڑھا ٹھہر کے, اس کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ جو فقیر ہے میرے بازو کے آگے ٹھہرا, بولتا ضائع ہو گیا نا اس کے عمل, ختم ہو گئے. تو وہ چیز سے ہم کو بچنا ہے انشاءاللہ. سمجھ جاتے تو وہ چیزیں کب بچتے, مشتمل دین دیکھنا پڑتا ہمارا. انشاءاللہ ہمارا مشتمل دین کا چیپٹر شروع کریں گے آج. مشتمل دین کا چیپٹر ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ پھر اپنے اصل دین پہ آئیں گے. تو مشتمل دین 5 ہے. یہ دین نہیں ہے, میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے, یہ دین میں شامل ہے. نہیں, دین تو اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید, یہ ایک اصول دین ہے. یہ اصول دین ہے یہ. اور یہ کیا ہے, عقائد, آداب, عبادات, معاملات, تعزیرات, یہ مشتمل دین ہے, دین میں شامل ہے. تو پہلے دیکھیں گے عقائد. نہیں, عقائد کے معنی ہے گٹھ جوڑ پیدا کرنا, یعنی عقد سے عقائد نکلا. یعنی عقائد یعنی عقیدے کی جمع. ایک ہے تو عقیدہ بولیں گے, ایک سے زائد ہے تو عقائد بن جاتے وہ. نہیں, عقائد یعنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا, عقیدہ یعنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا, گلفی ڈالنا. 2 علیحدہ ذات کو ایک کر دینے کا نام عقیدہ ہے. نہیں, 2 علیحدہ ذات کو ایک کرنے کا نام عقیدہ ہے. یعنی شے کی نسبت سے الگ الگ طریقے, جیسا کہ 2 تاگے ہیں, 2 تاگوں کو اگر دونوں تاگوں میں اگر گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو گھیٹی مارنا پڑتا. 2 لکڑی کے ٹکڑے ہیں, 2 لکڑی کے چکلے ہیں, وہ دونوں کو اگر دونوں میں گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو کیلے مارنا پڑتا. 2 لوہے کے راڈ ہے, 2 لوہے کے راڈوں کو اگر ایک کرنا ہے تو ویلڈنگ کرنا پڑتا. نہیں, ہر نسبت ہر شے کی نسبت سے یعنی گٹھ جوڑ پیدا کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. اب بندہ اور اللہ کا گٹھ جوڑ کیسا پیدا ہوتا, نہیں, بندہ اور اللہ کا گٹھ جوڑ پیدا کیسا ہونا, نہیں, کیا گھیٹی ماریں گے دونوں کو, نہیں, کیلے ماریں گے لگا کے, یا ویلڈنگ کریں گے, نہیں, شے کی نسبت سے الگ الگ طریقے. اسی طرح اللہ اور بندے سے گٹھ جوڑ پیدا کرنے کا بھی طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس سے گٹھ جوڑ پیدا ہوتا ہے. تو عقیدے کے معنی کیا ہے, گٹھ جوڑ پیدا کرنے کے. آج خالی معنی دیکھیں گے انشاءاللہ, پھر اس کو تفصیل سے بعد میں سمجھیں گے اپن. تو عقیدے کے معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا. اگر گٹھ جوڑ صحیح نہیں ہے اللہ سے تو گٹھ جوڑ ٹوٹ جاتا. اب جیسے 2 تاگے, خالی دونوں کو سب ملا دو, ذرا پھونکو, الگ الگ ہو جاتے. اگر گھیٹی مارے تو تاگا ٹوٹ جائیں گا لیکن گھیٹی نہیں کھلتی وہ, نہیں, ایسا. اب لکڑیاں ہیں, 2 لکڑی کو خالی ٹچ کر دو ایسا فیویکول لگا کے, تھوڑے دن کا ٹوٹ جاتی ہے. وہی اگر کیلے مارو مضبوط گٹھ جوڑ رہتا. نہیں, اور لوہے کے راڈوں کو بھی اگر خالی ٹچ کر کے فیویکول سے لگا دو تھوڑے دن میں ٹوٹ جاتا ہو. اگر ویلڈنگ کر دو گٹھ جوڑ مضبوط ہو جاتا دونوں کا. نہیں, اسی طرح اللہ سے بھی گٹھ جوڑ کیسا کرنا ہے, کیسا جوڑنا ہے. اور ایک لڑکا اور لڑکی کا عقد کے ذریعے گٹھ جوڑ پیدا ہوتا. ہر شے کی نسبت سے الگ الگ طریقے. ایک لڑکا اور لڑکی کی اگر گٹھ جوڑ پیدا کرنا تو کیا کرنا پڑتا, عقد بولتے. تو یہاں پر بھی عقد کا ذکر ہے. عقیدے سے عقد نکلا, نہیں, عقد سے عقیدہ نکلا. لڑکا الگ ذات, لڑکی الگ ذات, دونوں میں اگر گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو عقد کے ذریعے دونوں میں گٹھ جوڑ پیدا کرتے. نہیں, یہ ایک لڑکا اور لڑکی کے یعنی گٹھ جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ ہے. ایسے کئی طریقے. اسی طرح اللہ اور بندے کا گٹھ جوڑ پیدا ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لا الہ الا اللہ بعد میں سمجھیں گے, کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے. نہیں, یعنی مضبوط گٹھ جوڑ ہونا ہے ہمارا انشاءاللہ, وہ بھی دیکھیں گے. آج ہم صرف معنی دیکھیں گے 5 مشتمل دین کے. اس کے بعد ہے آداب. آداب کے معنی ہے, ہم اکثر آداب کے معنی میں ہم یہاں پر ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ جھک کے سلام کرنے کو ہم ادب سمجھتے, پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرنے کو ادب سمجھتے, قدم بوسی کرنے کو ادب سمجھتے. کوئی بڑی شخصیت ٹھہرے ہوئے ہمارے سامنے تو ہم ہاتھ بن کے ٹھہرنے کو ادب سمجھتے. فرشی سلام کرنے کو پہلے کے زمانے میں بادشاہ کے برگاہ میں کہتے تو فرشی سلام کرتے تھے تو اس کو ادب سمجھتے. نہیں, ادب وہ نہیں ہے, اس کو کہتے تعظیم. تعظیم اور ادب میں فرق ہے. وہ تعظیم ہے, پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرنا, جھک کے سلام کرنا, قدم بوسی کرنا, ماں باپ کی, اپنے استاد کی, اپنے پیر کی قدم بوسی کرنا, یہ کیا ہے, تعظیم ہے یہ. اور ہاتھ بن کے ٹھہرنا اپنے استاد کے سامنے, یہ تعظیم ہے. تعظیم کرنا بولے
کسی کی تعظیم کرنے کو ایسا یہ عمل ہے، یعنی تعظیم بولتے ہیں اس کو۔ ادب کیا ہے؟ ادب کے معنی کیا ہے؟ یعنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا ادب ہے۔ ادب کے معنی یہ ہے، آج معنی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ادب کیا ہے دیکھیں گے۔ ادب کے معنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، جو بھی شے ہے، جو بھی شے ہے اس کے مقام پہ رکھنا۔ اب اگر ہم اگر دیکھیں گے ہم مثال، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مثال ہے، ٹوپی کی مثال دیتے ہیں اللہ والے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی جو ہے نا کتنے کی رہتی ہے؟ ہم سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں 100 روپے 200 روپے کی ٹوپی رہتی ہے وہ، نہیں؟ اور چپل رہتی ہے ہماری 1000 روپے کی، 2000 روپے کی چپل رہتی ہے، نہیں؟ اور ہم چپل کہاں رکھتے ہیں اور ٹوپی کہاں رکھتے ہیں؟ ہم چپل باہر چھوڑ کے آتے ہیں ہم، نہیں؟ اس کا مقام ہے وہ، باہر چھوڑ کے آتے، قیمت نہیں دیکھتے۔ ٹوپی 100 روپے کی، 50 روپے کی، 200 کی ٹوپی ہے، لیکن اس کو سر پہ رکھ کے اندر آتے، نہیں؟ جبکہ قیمت اس کی زیادہ ہے۔ ہم چپل سر پہ رکھ کے آنا تھا، ٹوپی کو وہاں پہ رکھ کے آنا تھا۔ اگر کوئی ایسا کر لیا تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارے کیا بے ادب ہے یار، وہ بولتے نہیں؟ کیا کیوں بول رہے ہیں؟ شے کو اس کے مقام پہ نہ رکھیں ہم، ٹوپی کو ٹوپی کے مقام پہ نہ رکھیں، چپل کو چپل کے مقام پہ نہ رکھیں، نہیں؟ تو شے کو اس کے مقام پہ رکھنا ادب ہے۔ ادب کے معنی یہ آتے ہیں حقیقت میں۔ تو ادب میں اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھنا، نہیں؟ اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پہ رکھنا، صحابہ کو صحابہ کے مقام پہ رکھنا، تابعین کو تابعین کے مقام پہ رکھنا، اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کے مقام پہ رکھنا، نہیں؟ ہر ایک کو، ہر انسان، ہر ایک کی جو نسبت ہے، جو جیسی نہیں جیسے مرتبے کا اس کو وہ مرتبے پہ رکھنا، تو اس کو باادب بولتے ہیں۔ آج ہم دیکھو آج بے ادب ہو گئے، آج ہم عقیدہ بھی خراب ہمارے۔ ادب کیا ہے؟ رسول کو رسول کے مقام پہ نہ رکھے، اعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر کفر نہ باشد، رسول کو ہمارے جیسے بول دی ہم آج۔ اللہ حفاظت کرے ہمارے الفاظ کی، نہیں؟ ہم نہیں بول رہے یہ، نہیں؟ ایک طبقہ نکلا، ایک جماعت نکلی، رسول کو نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر کفر نہ باشد ہمارے جیسے سمجھ رہی، تو پھر پڑھ لے۔ تو اگر رسول تیرے جیسے ہے تو تو اپنا کلمہ پڑھ لے، جو بھی تیرا نام ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد تیرا کلمہ لگا، نام لگا لے۔ نہیں نہیں نہیں، حضور کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، کیا ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی؟ ہمارے جیسے کیسا ہے حضور؟ نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، اگر نہیں رکھیں گے تو بے ادب ہو جاتے، دین ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ کتنے بھی نمازیں پڑھ لے، رسول کو رسول کے مقام پہ نہ رکھا، کہیں کی نماز، کہیں کے روزے، کہیں کی زکات، کہیں کا حج اس کی، نہیں؟ رسول کو ہمارے ایسے بولا، نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک نخل کفر کفر نہ باشد۔ ایسے کئی لوگ ہیں، اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک مر گئے، مٹی پتھر ہو گئے بول رہا، نہیں؟ ان کا مقام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا، نہیں؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرما جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے انتقال کر جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ اولیاء اللہ پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ جہاد صرف کیا تلوار سے لڑنے کا نام جہاد ہے؟ جہاد نفس جو ہے جہاد اکبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے، اپنے نفسوں پر جہاد کرنا۔ آج ہم اپنے نفس پہ جہاد کر کے اللہ کی راہ میں 1.5 گھنٹے نکالے ہم، یہ ہے جہاد اکبر ہے یہ، نہیں؟ وہ جو تلواروں سے لے کے میدان نہیں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہم جو یہاں پر 1.5 گھنٹہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے ترک کر کے آئے، یہ جہاد اکبر میں ہم اپنی نفس کو مارے، دنیا کا کام چھوڑ کے آئے ہم اللہ کے واسطے، نہیں؟ شیطان بولتا کہاں جاتے ہیں بھائی، ہر اتوار کو جانا ضروری ہے کیا؟ نہیں؟ دوسرا کام نہیں ہے کیا گھر میں؟ نہیں، شوہر کا کام نہیں ہے، بیوی کا کام نہیں ہے، بچوں کا کام نہیں ہے، یہ چھوڑ کے کرنا؟ پہلے اپنے گھر میں چراغ جلاؤ، بعد میں مسجد میں چراغ جلاؤ، ایسے زیادہ شیطان بس ہو جائے ہمارے دل میں، نہیں؟ 1.5 گھنٹے میں کچھ بھی دنیا پلٹنے والی نہیں ہے ہماری، نہیں؟ یہ 1.5 گھنٹہ ہم کیا کریں؟ جہاد اکبر میں ہم اپنے نفسوں پر جہاد کریں، دنیا کو ترک کر کے آئے، اللہ کی راہ میں اللہ کے واسطے آئے یہاں پر، نہیں؟ تو لہذا تو یہ ہے ادب ہے۔ ادب کے معنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا ادب ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر ادب بھی سیکھیں گے ہم، اللہ کا مقام بھی دیکھیں گے، رسول کا مقام بھی دیکھیں گے، صحابہ کے مقام دیکھیں گے، اہل بیت کا مقام دیکھیں گے، اولیاء اللہ کا مقام دیکھ کے ان کو وہ مقام پہ رکھتے ہوئے علم دین حاصل کریں گے، تو ہمارا عمل، نماز، روزے، زکوٰۃ جو ہے نا ضائع نہ ہوں گے انشاءاللہ سمجھا۔ آج پورے لوگ دیکھو ہمارے سے زیادہ ان کے مساجد بھرے ہوئے، کیوں ہے؟ نہیں، عمل کے پیچھے لگے ہوئے، لیکن وہاں پہ ان کے عمل نکل رہے بے ادبی میں، نہ عقیدہ صحیح ہے ان کا، نہیں؟ اللہ سے بھی عقیدہ صحیح ہونا، رسول سے عقیدہ صحیح ہونا، صحابہ سے عقیدہ صحیح ہونا، اہل بیت سے عقیدہ صحیح ہونا، نہیں؟ اولیاء اللہ سے عقیدہ صحیح ہونا، ہر ایک سے عقیدہ صحیح ہونا، اس کے بعد ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول رہیں گے۔ آداب، اور دیکھو اللہ والے تیسرے پہ عبادت رکھے، تیسرا عبادت ہے، مشتمل دن پہلے عقائد ہے اور دوسرا آداب ہے، تیسرا عبادات ہے، تیسرے درجے پہ عبادت رکھی، کیوں؟ بے ادب کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ بے ادب کون ہے؟ شے کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا، اللہ کو اللہ کے مقام پہ نہیں رکھا، خود اللہ کے مقام پہ آگے بیٹھ گیا، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، خود اللہ کے مقام پہ آگے بیٹھ گیا، نہیں؟ کیا بولتا؟ مردوں سے نہیں مانگ سکتے، زندوں سے مانگ سکتے بولتا، نہیں؟ ہم کو ہمارے اوپر فتویٰ لگا دے
اہل سنت الجماعت جو ہے نا درگاہوں پہ جا کے آڑے بت کی پرستش کرتے نہیں، ان سے نہیں مانگنا، مانگنا شرک ہے بولتا، نہیں شرک ہے بولتا. وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اس کا دلائل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں، وہ ٹاپک ہماری نہیں ہے ابھی. لیکن خود کیا کرتا، زندوں سے مانگ سکتے ہیں بول کے زندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا. حقیقت میں زندہ کوئی ہے ہی نہیں. انہیں اولیاء اللہ جو بارگاہ میں آرام فرما رہے ہیں ان کو مردہ سمجھ رہا، نعوذ باللہ من ذالک. حقیقت میں انہیں بھی مردہ ہے، ہم بھی مردہ ہے، وہ نہیں سمجھ رہا انہیں. حقیقت میں ہر مخلوق مردہ ہی ہے، ہر آن ایک لمحہ بھی اگر کسی زندہ سمجھیں گے تو شرک ہے، وہ نہیں سمجھ رہا انہیں. زندوں سے مانگ سکتے بول رہا صحیح، لیکن زندہ تو صرف اللہ ہے. کیسا اللہ سے مانگنا بتائیں گے اس کو انشاءاللہ سبحان اللہ. وقت کم ہے، وقت کی کمی پیشی ہونے کی وجہ سے ہم انشاءاللہ خالی معنی دیکھیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے، ہم وہ بھی دیکھیں گے اولیاء اللہ سے کیسا مانگنا، اللہ سے کیسا مانگنا، رسول سے کیسا مانگنا انشاءاللہ، اور کیا مانگنا وہ بھی دیکھیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ. تو تیسرا ہے، یہ تیسرے پہ کیا رکھے اولیاء اللہ؟ عبادات. عبادت ہم ہمارے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اس کو نہیں بولتے. عبادت کے حقیقی معنی ہے عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاجی کا نام عبادت ہے. یہ ہے، یہ ہم جس کو دے دیں گے اس کی عبادت ہو گئی. یعنی زندوں کے سامنے جا کے بھائی آپ بھی دے سکتے، آپ کے سوا کوئی نہیں بول کے انہیں اپنی پوری عز و انکساری، ذلت، فقیری مخلوق کے سامنے دیتا. پھر بولتا اللہ والوں سے نہیں مانگنا، زندوں سے مانگ سکتے بولا. خیر، تو عبادت کے معنی ہے عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاجی کا نام عبادت ہے. اور ہے چوتھے درجے پہ ہے کہ معاملات، لین دین، کاروبار تجارت کر رہی تو نقص والی چیز بتا کے بیچنا ہے. نہیں، اس میں اگر نقص ہے تو بتا کے بیچنا ہے، تول میں برابر رکھنا ہے، لین دین میں برابر. لین دین میں اگر فرق آ گیا تو وہاں سے بھی دین ہمارا نکل جاتا. بس دال عبداللہ گڑدھلے میں جیسا بھی ڈال لے رہے، نہیں. تو لین دین یعنی معاملہ داری صحیح رہنا. کوئی سی بھی کئی چیزوں کی معاملہ داری ہے، کسی اگر معاملہ داری کرے تو اس کے معاملہ داری میں برابر ہے نا. اگر معاملہ داری صحیح رہیں گے وہاں سے بھی ہمارا دین نکل جاتا. پانچواں ہے تعزیرات. پہلا ہو گیا عقائد، دوسرا ہو گیا آداب، تیسرا ہو گیا عبادات، چوتھا ہو گیا معاملات، پانچواں ہو گیا تعزیرات. تعزیرات یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا اس ملک کے قانون کی پابندی کرنا، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو. نہیں، یہ تعزیرات ہے. جس ملک میں رہ رہی وہ ملک کے قانون کی پابندی کرنا. کب کرنا؟ وہ شریعت کے دائرے میں رہنا. اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ گئی تو گنجائش ہے وہاں پر. شریعت کے دائرے میں رہنا تو وہ قانون پہ ہم پابندی کرنا. اب مثال کے طور پر سگنل ہے، سگنل پہ ہم اگر رکیں گے تو ہمارا نقصان نہیں ہے کچھ بھی. نہیں، اگر نکلیں گے تو ہمارا نقصان ہے. نہیں، تو وہ قانون کی پابندی کرنا، اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. رکنا نہیں رکنا، ایسے کئی چیزیں یعنی قانون میں ایسے کئی چیزیں. رانگ سائڈ نہیں جانا، رانگ سائڈ جانا کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی ہے. قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. رانگ سائڈ جانا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. نہیں، ایسے کئی قانون جس ملک میں رہ رہے وہ ملک کی قانون کی پابندی کرنا، یہ کیا ہے؟ تعزیرات بولتے ہیں اس کو. تو یہ 5 مشتمل دین ہیں: عقائد، آداب، عبادات، معاملات، تعزیرات. تو لہٰذا یہ 5 مشتمل دین ہیں. انشاءاللہ سبحان اللہ آنے والے وقت میں، آنے والے پروگرام میں ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. یہ مشتمل دین کچھ دن چلیں گا، اس کا اصل دین سمجھنا ہے ہمارا. ہم کو اصل دین سمجھنا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصل دین سمجھنا کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. اس کو سمجھ کے متقی بننا ہے، توحید حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن یہ مقصد حاصل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ یہ جو ہمارے مشتمل دین ہے، یہ جو ہمارے سوراخ ہیں نا گھڑے میں، وہ سوراخ ہمارے بند کرنا ہے. نہیں تو ہم جتنا بھی علم حاصل کریں گے ایسا ادھر سے علم نکلتے رہتا. نہیں، جیسے شیطان کا اتنا علم تھا لیکن کیا ہوا؟ نکل گیا پورا علم. کیسا نکلا؟ شیطان معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا. شیطان اتنا علم تھا، توحید کا درس دیتا تھا شیطان کو. شیطان جو ہے نا توحید کا درس دیتا تھا فرشتوں کو. لیکن انہیں بھی کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے یعنی اللہ کی بارگاہ سے انہیں بھی رجم ہو گیا. کیوں ہوا؟ بے ادبی کرا انہیں. بے ادبی کیا تھی؟ شے کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا. نہیں، شے کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا. آدم مٹی کے میں آگ کا ہوں بولا. نہیں، میں اس سے اچھا ہوں بولا. شیطان کیا بولا؟ انا خیر منہم، میں اس سے اچھا ہوں. بے ادبی کرا. کیا بے ادبی کرا؟ جبکہ شیطان یعنی فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق انسان ہے. اللہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا. انہیں اشرف المخلوقات کا انکار کر کے میں اس سے اچھا ہوں بول دیا. انہیں بے ادبی کرا. نہیں، تو لہٰذا کتنا بھی علم دو اگر ادب نہیں ہے تو علم ہمارا بیکار ہے. تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ عقائد، آداب، عبادات، معاملات اور تعزیرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے تعلق سے تھوڑے بہت معلومات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. پھر اپن اصل دین پہ آئیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما.
سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ